فرماتا ہے کہ تو نے محبوب کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہا لیے، یہ ایک گناہ تو کیا، اگر تو پوری کائنات کے برابر بھی پاپ لے کر آئے، گناہ لے کر آئے، تو بھی ہم تجھے بخش دیں گے۔ ابن عبد الرحمن نے سنا اور ایک چیخ ماری اور کہا میں نے کیا کیا اور میرے رب نے کیا کیا، اور دھڑام سے زمین پر آ گئے۔ صحابہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگے، سرکار نے فرمایا اب اس کو مت اٹھاؤ، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں اٹھا سکتی، اس لیے کہ ایک گناہ کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے۔ نہاتی ہوئی عورت پہ اچانک نظر پڑ گئی تو اتنا احساس کیا ہم کیا کیا کر رہے ہیں، کبھی ہم نے بھی ان کے دل کا خیال کیا۔ یہ ہے حضور کے وفادار لوگ۔ پھر وہ انتقال کر گئے، سرکار نے کہا نہ اٹھاؤ اسے، یہ اٹھے گا نہیں اٹھے گا یہ۔ پھر آقا نے فرمایا غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار کرنا تو مجھے اطلاع کرنا، اس کے جنازے میں خود شرکت کروں گا۔ جو ان کے ہو جاتے ہیں جنت تو اپنی جگہ ہے، ان کے جنازے میں بھی خود شرکت ہوتی ہے۔ اللہ کہا کہ اس کے جنازے میں خود شرکت کروں گا۔ پھر غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور عاشق کا جنازہ اٹھایا گیا۔ مدینے کی گلیاں تھی، صحابہ کا ہجوم تھا، اور پھر اس پر طرفہ یہ کہ صحابہ کے ہجوم میں آمینہ کا لال ستاروں کے جھرمٹ میں اللہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکتا ہوا خرام ناز فرما رہا تھا۔ لیکن قربان جب جنازہ آگے آگے چل رہا تھا تو پیچھے پیچھے حضور چل رہے تھے، لیکن پیر نہیں رکھتے تھے حضور، بلکہ انگلیاں رکھ کر چلتے تھے۔ میرے آقا انگلیاں رکھ کر چل رہے تھے۔ آپ اندازہ کریں، کوئی عالم، کوئی فقیر، کوئی خطیب، کوئی سید صاحب اگر پیر رکھنے کی بجائے انگلی رکھ کر کے چلیں تو آپ کو حیرت تو ہوگی۔ صحابہ کو بھی حیرت ہوئی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ اس میت میں پورا پیر زمین پہ نہیں رکھتے، انگلیاں رکھ کر چل رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ، اس نے میرے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہائے، اتنا مقبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کے جنازے میں آسمان کے اتنے فرشتے زمین پر آ گئے کہ مدینے کی زمین فرشتوں سے بھر گئی ہے، کہیں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، تو چونکہ پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے اس لیے میں انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں۔ اتنی بڑی تعداد میں فرشتے آئے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں جو حضور کے ہو جاتے ہیں، اور جو حضور کے ہو جاتے ہیں پھر وہ اس شان سے دنیا سے جاتے ہیں، اور پھر جنت سے پہلے انہیں جنتیں نصیب ہو جاتی ہے۔ آؤ ہم سب حضور کے ہو جائیں۔ آج اس محفل میں سچے دل سے توبہ کریں اور زندگی کا ایک مشن بنائیں۔ ہم حضور کے دل کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ سب کا خیال کر کے دیکھا، ان کا بھی خیال کر کے دیکھو، سب کے لیے رو کے دیکھا، ان کے لیے بھی رو کے دیکھو، سب کے وفادار بن کر دیکھا، ذرا ان کے بھی وفادار بن کر دیکھو۔ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، اور پھر اقبال نے ان کی وفا کے بارے میں جو کہا اسی پر گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ان سے وفا کریں، سچی وفا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔